السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 95 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر بدلنا ہم نے بدل کر دے دی ان کو مکان السیئات الحسنۃ برائی کی جگہ اچھائی حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ زیادہ بڑھ گئے وقالو اور انہوں نے کہا قد تحقیق مسا پہنچی تھی اباءنا ہمارے آباء و اجداد کو بھی نذراء سختی وسراء اور راحت فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا انہیں بغتاتن یکا یک وہم اور وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی حالت کو بدحالی سے آسودگی میں، مرض اور بیماری سے صحت و عافیت میں اور فقر سے دولت مندی میں بدل دیا تاکہ وہ شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، مگر انہوں نے نہ تکلیف سے کوئی سبق سیکھا اور نہ آسودگی ہی سے، نہ وہ رنج کو دیکھ کر باز آئے اور نہ راحت کو دیکھ کر، بلکہ کہنے لگے کہ ہم بھی رنج و راحت سے اسی طرح دوچار ہوتے ہیں جس طرح کے زمانہ قدیم میں ہمارے آباء و اجداد ان سے دوچار ہوتے رہے تھے، کیونکہ زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے اور کبھی کوئی اور۔ وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ یہ دونوں حالتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ ان کفار کے برعکس مومنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آسودگی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، رنج اور تکلیف کی حالت میں صبر کرتے ہیں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی کتنا تعجب انگیز ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ فضیلت سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی آسودگی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مسلم کتاب الزہد۔ الغرض مومن وہ ہے جو رنج اور آسودگی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو سمجھ جائے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ہم نے انہیں اس طرح اچانک پکڑ لیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا عبید بن خالد سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت کافر و فاجر کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی پکڑ ہے۔ ابو داؤد کتاب الجائز۔ آیت نمبر 96۔
ولو انا اور اگر انا بے شک اہل القرى بستیوں والے آمانو ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لا فتحنا تو البتہ ہم ضرور کھول دیتے علیہم ان پر برکات برکتیں من السماء والارض آسمان اور زمین کی ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا انہیں بما بوجہ ان عملوں کے جو کانو تھے وہ یکسبون کماتے. آیت نمبر 97. افا آمینہ کیا پھر بے خوف ہو گئے اہل القرى بستیوں والے ایاتیہم اس سے کہ آ جائے ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کو وہم اس حال میں کہ وہ نائمون سوئے ہوئے تھے سوئے ہوئے ہوں. آیت نمبر 98. اوا کیا اور آمینہ بھی خوف ہو گئے اہل القرى بستیوں والے ایاتیہم اس سے کہ آ جائے ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب ذوہم وہم یلعبون دن چڑھے اور وہ یلعبون کھیل رہے ہوں. آیت نمبر 99. افا آمینو افا آمینو کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے فلا یامنو سو نہیں بے خوف ہوتے مکر اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے الا مگر الا القوم الخاسرون مگر خسارہ پانے والے لوگ ہی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقوی ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے نتیجتاً خوشحالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور ہنستی کھیلتی بستیوں کو آن باہد میں کھنڈر بنا کر رکھ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں. جہاں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے ایمان کے ضیاع سے بے خوف ہو جائے وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائش سے دوچار نہ کر دے کہ جس سے اس کا سرمایہ ایمان سلب ہو جائے. اس لیے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ آمین یا رب العالمین. ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.